ذکر ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ پہلے بھی روزے کا ذکر ہے، آخر میں بھی رمضان کا ذکر ہے، درمیان کے اندر اللہ نے دعا کا ذکر کیا ہے، ان آیات کو دعا کے ذکر کیا ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ بندے کے بڑا قریب ہے، لیکن خود انسان دور ہوا پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ایک جو ہے یا اللہ کہنے کے اوپر جو ہے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے 70 مرتبہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، کیا چاہتا ہے؟ لیکن میری اور آپ کی طرف سے دوری ہے، دروازے ہماری طرف سے بند ہیں، جولیاں ہم نہیں پھیلاتے ہیں، ہاتھ ہم نہیں اٹھاتے ہیں، رب کے دربار میں ہم نہیں آتے ہیں، پھر گلہ کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ تو دینے کے اوپر، اللہ جل شانہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، وہ غفور رحیم ہے، بڑی بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ نے روزہ دیا اسی لیے، اللہ نے رمضان دیا اس لیے، میں نے پچھلے جمعے میں اس پر تفصیل سے بات کی۔ اللہ رمضان لایا اس لیے کہ بندے کی مغفرت کر سکے، اللہ نے رمضان اسی لیے تراویح کی توفیق دے دی، ذکر کی توفیق دے دی، تلاوت کی توفیق دے دی، روزے کی توفیق دے دی، صدقہ، یہ سارے کے سارے بخشش والے اعمال ہیں۔ عرش والے فرشتوں کو بھی حکم ہے اب باقی ذکر چھوڑو اور روزہ داروں کی دعاؤں کے اوپر آمین کو۔ روزانہ افطار کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، صحیح حدیث کے اندر ہے، فرمایا کہ جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو، سمندر کی اندر مچھلیوں کو بھی حکم ہے، فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ تو یہ بخشش کے بہانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بخشش جو ہے یہ رمضان، ہاں اگر ہم خود اس کو ضائع نہ کر دیں، ہم خود بدبختی نہ کریں، ہم خود جو ہے نا جی اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ کریں، تو اللہ جل شانہ ذات عالی جو ہے وہ تو وہ ذات ہے، حدیث کے اندر آتا ہے انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جب اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ غصہ ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگنے پر اللہ غصہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا دعاؤں کے، میں نے عرض کیا عشر مغفرت شروع ہے، اس کے اندر ہم اللہ رب العزت سے زیادہ دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ جل شانہ جو ہے کریم ذات ہے، معاف کرنے والی ذات۔ کیسے جو ہے نا جی ٹھنڈے روزے اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، کتنی آسانیاں ہیں، اللہ کی قسم ہم تو اس کے لیے پریشان ہو جاتے۔ آگے 17 رمضان جو ہے، یعنی آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم یہاں پر ہمارے لیے تھوڑا سا روزہ مشکل ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ تراویح کے اندر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس مہینے کے اندر عبادات میں سے مشکل ترین عمل جس کو جہاد کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے اس رمضان کے اندر غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ روزے کی حالت کے اندر صحابہ کرام رب تعالیٰ کے جو ہے نا جی سامنے، اور جو ہے اس نہتی حالت کے اندر کتنی قربانیاں ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے کیا جواز ہے، میں اور آپ کیا جواب دیں گے کل جب قیامت والے دن صحابہ کا سامنا ہو؟ ہم کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کے اندر ٹھنڈی حالت کے اندر بھی جو ہے نا ہمیں روزہ مشکل لگتا ہے، تراویح مشکل لگتی ہے، وہ اللہ کے راستے کے اندر جو ہے نا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے صرف روزے اور تلاوت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے مارکے اس کے اندر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کے اندر جو ہے وہ غزوات کے اندر شریک ہوئے۔ سریا، سیف البحر رمضان میں ہوا، غزوہ بدر رمضان میں ہوا، فتح مکہ رمضان میں، اسی طرح فتح اندلس رمضان میں، فتح اسکندریہ رمضان میں، محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا رمضان میں، ہمارا یہ ملک پاکستان وجود کے اندر آیا 27 رمضان میں۔ لہٰذا یہ مہینہ جو ہے اس اعتبار سے بھی بڑا عام ہے، اس لیے میں نے عرض کیا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، دعائیں، استغفار، اور کبھی یہ بدگمانی نہ کرنا نعوذ باللہ کہ اللہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، یا ہمارے گناہ کوئی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یا ہمارے لیے معافی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اگر تمہارے گناہ آسمان کی چھت تک بھی پہنچ جائیں اور تم صدقے دل سے توبہ کرو، اللہ پاک تمہارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا جیسا گمان رکھو گے اللہ کے اوپر، اللہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا۔
اور خود جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ یہ اللہ نے خطاب ان لوگوں کو نہیں کیا جو نماز روزہ کرنے والے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ اللہ نے خطاب ان لوگوں کو کیا ہے جو گناہوں کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے لتھڑ دیا، اپنے آپ کو گندا کر دیا، یہ ان کو خطاب اللہ نے کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، انہ الغفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، بشرطے کہ کوئی آئے تو صحیح نا، ہاتھ تو پھیلاؤ نا، جولیاں تو پھیلاؤ نا، اتنا تو کرو نا جتنا باہر بازار کے اندر وہ 10 روپے بھیک مانگنے والا ہوتا ہے، 10 روپے کے لیے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کرتا ہے، آنکھوں کے اندر جھوٹ موٹ کے آنسو لے آتا ہے، اپنی چہرے کے اوپر مسکنت غریبی لے آتا ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر جو ہے وہ بھکاری بن کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے، وہ بھی جو ہے نا جی 10 روپے نکال کر دے دیتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، بندے کا دامن پکڑ لیتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے، ایک دفعہ نہیں تم 10 دفعہ جھڑکو وہ پھر بھی بار بار سوال کرتا ہے، تمہارے منع کرنے پر بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہے، 10 روپے کے لیے جو اس طرح ایک بھکاری نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہوا، تم اپنے رب کے سامنے اتنا تو اپنے آپ کو جھکاؤ نا، اتنا تو مانگو نا، اتنا تو دامن پکڑو نا، اتنا تو اللہ کے سامنے اپنی چہرے کو ایسا بناؤ نا، آنکھوں کے اندر جھوٹ موٹ کے آنسو تو لاؤ نا، اللہ کے سامنے اپنی مسکنت دکھاؤ نا، اللہ کو اتنا تو بتاؤ کہ وہ 10 روپے کے لیے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر رہا، میں اللہ سے اس کی رضا مانگ رہا، میں اللہ سے اس کی جنت مانگ رہا، میں اللہ سے اس کی نعمتیں مانگ رہا، اور میں اتنا نہیں کر سکتا جتنا وہ 10 روپے مانگنے والا اپنے آپ کو کے لیے ذلیل کرتا ہے، تو پھر گلہ کس سے کرتے؟ اس لیے عرض کیا یہ اللہ رب العزت سے جو ہے ہم مانگیں، اللہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ جو ہے نا جی دیتا ہے، اور توبہ کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم گناہ گار ہے، ابن آدم سے خطا ہوتی رہتی ہے، جان کرو نہ جانے میں ہو، دانستہ نہ دانستہ گناہ ہوتے رہتے ہیں انسان سے، لیکن فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے، اس کو بہترین کہا گیا ہے، اس لیے ہم ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جو ہے نا جس استغفار کو اپنے ساتھ لازم کر لیں، اس لیے کہ یہ توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، انبیاء کا شیوا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر انبیاء کی دعائیں استغفار ذکر کیا، حضرت آدم ہمارے جد امجد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ان کا استغفار، ان کی دعا، ان کی توبہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی، لہٰذا توبہ کرنا یہ جو ہے نا جی شیوہ پیغمبری ہے، اور اس کو اپنے ساتھ لازم کر لیں، اللہ جل شانہ جو کہا سنا سمجھ کر عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔